علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ جس طرح شیطان مفاہیم کو محدود کرتا ہے، پڑھنے والوں نے عربی کے لفظوں کو مفاہیم کو محدود کر دیا۔ یعنی بھائی فلاں علی کی ولایت کو نہیں مانتا، کیا مطلب؟ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا یا نہیں مانتا ہے، جو بات کرے۔ فلاں نے کسی اور کو علی کے مقابلے میں امام بنا دیا، کیونکہ عربی لفظوں کا پتہ نہیں ہے اس بیچارے کو۔ اس عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، جس طرح ان کو وہابیت نے گمراہ کیا لفظ مولا سے، اس طرح آج شیعوں کو یہ ٹولہ ہے جس کا بیس پنجاب ہے، لیکن اس کے چند افراد آ بھی رہے ہیں کراچی میں اور مختلف جگہوں پہ مجالس پڑھ بھی رہے ہیں، لفظوں سے آپ کو کھلاتے ہیں، لفظوں میں آپ کو الجھاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا 1998 میں جب ہم ایران گئے، اسی طرح ہمارے رشتہ داروں میں بھی گمراہ آدمی تھا، تو اس کو بڑی چڑ تھی ایرانیوں سے۔ اب جب بھی آتے تو ایرانیوں کی بحث چھڑ جاتی۔ اس نے کہا ایرانی بڑے الفاظ اس نے گندے استعمال کیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھو یہ رسول کا احترام نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ گئے نہیں ان کی مجلسوں میں نماز جمعوں میں؟ میں نے کہا ہم تو جاتے ہیں، کیا ہوا؟ کہا دیکھیے جب رسول کا نام آتا ہے یہ 1 صلوات بھیجتے ہیں، جب خمینی کا نام آتا ہے یہ 3 صلواتیں بھیجتے ہیں۔ یہ خمینی کو بڑھا رہے ہیں، رسول سے بڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا نے سچ کہا تھا، عقل مند کی نشانی ہوتی ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بندے خدا جو صلوات وہ 3 مرتبہ بھیجتے ہیں وہ خمینی کے آباء و اجداد پہ بھیجتے ہیں یا محمد مصطفیٰ پہ بھیجتے ہیں؟ عقل کہاں ہے تمہاری؟ میں نے کہا وہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے نا، صلوات کس پر ہے؟ محمد پر اور آل پر ہے، خمینی پہ تو نہیں بھیج رہے۔ میں نے کہا یہ تو کمال خمینی ہے کہ تیرے نام سے کسی کو محمد یاد نہیں آتا، اس کے نام سے لوگوں کو محمد یاد آتا۔ یہ تو اس کا کمال ہے۔ تمہارا نام آتا ہے کوئی صلوات ہی نہیں بھیجتا، لوگوں کو منحوس باتیں یاد آتی ہیں۔ لیکن اسی لیے امام نے فرمایا جب کوئی تمہیں دیکھے تو اس کو علی یاد آئے۔ یہ حدیث کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا، اسے گندی باتیں یاد نہ آئیں، اسے محمد اور آل محمد یاد آئیں۔ یہ تعبیر ہے سلمان منا اہل البیت کہ مولا یہ سید ہے نہ بنو، کیوں کہا اہل بیت؟ فرمایا جب تو سلمان کو دیکھے گا تب تجھے علی یاد آئے گا۔ لفظوں میں الجھا دیا۔ اچھا دوسرا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن لوگوں کو عقل ہو نا، سوچو قرآن کی آیت لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر، اللہ کہتا ہے جہنم میں آنے والے کہیں گے اے کاش ہم نے سنا ہوتا اور سوچا ہوتا تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ تو آدمی جہنمی بنتا ہے، ایک تو سنتا نہیں ہے، مولوی کو سننا نہیں ہے، انہوں نے کہا حسین کو نہیں سننا، سنو گے نہیں تو سمجھو گے کیسے؟ امام علی فرماتے ہیں جو بھی بولنے والا اسے سن، یہودی بھی ہے نا اس کو سن، لیکن سننے کے بعد سوچ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کا کلام صحیح ہے یا غلط ہے، اس پہ سوچ کی دعوت۔ یہ شیعت کیسے بڑھی؟ وہ یزیدیوں نے کہا تھا کان کو بند کر لو کہیں تو حسین کی آواز تمہارے دلوں پہ اثر نہ ڈال دے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو جب ایسی محفلوں میں نہیں لائیں گے، لیکن اللہ کا شکر آج سوشل میڈیا ہے، شیطان کتنا بھی ان کو دور کرنا چاہے کہیں نہ کہیں کوئی علی والا تو مل ہی جائے گا، کسی نہ کسی کا کلپ تو یہ سن ہی لیں گے جس سے عقل پیدا۔ اچھا دوسرا شبہ انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا کہ ایرانیوں نے 13واں امام بنا دیا۔ کیا کیا؟ یہ بتا رہا ہوں، اسی سال علل اعلان انہوں نے کہا ہے، پرانی باتیں، 13واں امام، کیونکہ عوام نے امام صرف علی کو سمجھا ہے نا۔ ایک امام کے لغوی معنی ہے، ایک امام کے اصطلاحی معنی ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی آپ کہتے ہو، امام جمعہ بھی کہتے ہو، امام کعبہ بھی کہتے ہو۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ لیڈر۔ اب اس کی عقل اتنی، انگلش میں کہو تو یہ ناراض نہیں ہوتا، یعنی کہو خمینی لیڈر تھا، یعنی کوئی مسئلہ نہیں، لیڈر تھا۔ عربک میں کہو تو اسے غصہ آتا ہے، کیونکہ یہ ایک تو اس نے بچے کو صرف انگلش پڑھائی، اگر اسلامی تہذیب سکھاتا تو بچہ عربی سمجھتا، اس نے اور کچھ نہیں۔ جس طرح سنیوں نے کہا، اکثر نے نہیں، وہی وہابی ٹولے نے، کہ صحابی کو برا نہیں کہنا، اب خدا خود کہہ رہا ہے اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت کے صحابی جہنم کے صحابی۔ لفظ نہیں سمجھا نا، یعنی لفظ پرست نہ بنو، معنی کو سمجھو۔
معانی کے پیچھے لگو، لفظ کے پیچھے نہ لگا کرو. اور شیطان لفظوں میں گراتا ہے، یعنی آپ کو لفظ کی عبادت کراتا ہے. یہ قومی اور لسانیت کب بڑھتی ہے؟ لفظ سندھی، لفظ مہاجر، پنجابیوں نے ملک کو لوٹ لیا، لفظوں کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں نا، وہ لفظ پیدا کر کے آپ کے دل میں دشمنی پیدا کرتے ہیں. ابھی تو 13واں امام، بھائی امام اگر ہم انگلش میں کہیں، آغا خامنئی کی ویب سائٹ ہے وہ لیڈر ہے نا، leader.ir. اب لیڈر انگلش میں، فارسی میں رہبر، عربک میں امام کرنی، امام نہیں کہنا. بھائی ایک امام وہ ہوتا ہے جسے خدا بناتا ہے، ایک امام وہ ہوتا ہے جسے لوگ بناتے ہیں. خمینی لوگوں کا بنایا ہوا امام تھا، علی خدا کا بنایا ہوا امام تھا. لفظ سمجھو، اس کا مطلب ہے لیڈر. جو آدمی ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے اسے رہبر کہا جاتا ہے. گاندھی کو بھی لیڈر کہا گیا نا، اپنی قوم کا لیڈر تھا، رہبر تھا. اچھا تم اردو میں کہتے ہو قائد اعظم محمد علی جناح، اس کو عربک بناؤ تو بنے گا امام اعظم، اس پہ اعتراض نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب تمہیں حق ہے اپنے لیڈر کو امام کہنے کا تو اس قوم کو بھی حق ہے اپنی قوم کے لیڈر کو امام کہنے کا. لفظ میں الجھا دیا. اچھا دوسرا شبہہ جو پھینکا، اس پہ ذرا غور کیجیے گا، یہ بہت اہم ہے، کہ ایرانیوں نے ولایت علی کے مقابلے میں ولایت فقی کو لا لیا، پھر بھی مفہوم لفظ میں الجھا دیا. اچھا تمہیں ولایت کا ترجمہ پتہ، اس کو صرف یہ پتہ ہے ولایت یعنی علی ولی اللہ، ولایت یعنی من کنت مولا فہذا علی المولا. یعنی اگر اس نے کوئی اور ولایت کا نام لیا، گویا اس نے یہ تصور یہ کہ نبی نے گویا خامنئی کا ہاتھ بلند کر دیا. علی کا ہاتھ بلند نہیں کیا تھا، اس نے کہا نہیں قدیر خم علی نہیں تھا. کون تھے؟ خمینی تھے، خامنئی صاحب تھے. بھائی لفظ ولایت کو سمجھو. مولا کے پاس ایک مومن جاتا ہے، کہتا ہے مولا آپ کا شیعہ کون؟ امام نے کہا جو میری ولایت کو مانے. کہ مولا پھر میں تو آپ کا شیعہ ہوں. کہ تو میرا شیعہ نہیں. کہ مولا میں روز کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولی اللہ. کہ تو کہتا ہے مانتا نہیں ہے. کہنے میں اور ماننے میں فرق ہے. کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا تو نے ولایت کا ترجمہ نہیں پڑھا. کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا ولایت کا ترجمہ ہے حکومت، گورننس. علی کی ولایت کو جو مانے، یعنی جو حکومت امام کا قائل ہو، حکومت علی کا قائل ہو. کہ مولا میں آپ کی حکومت کا قائل ہوں، میں آپ کو خلافت میں دیکھنا. یہ حکومت نہیں، ہم اس حکومت کے بھوکے نہیں ہیں. یہ ہمیں ملے نہ ملے ہم پھر بھی حاکم ہیں. الست اولی بانفسکم، حاکم ہوں، میں چاہوں جسے طلاق دوں. یہ حق نبی نے مجھے دیا ہے، میں حاکم ہوں تمہارے اوپر. امام نے کہا یہ حکومت، مولا کیسی حکومت؟ فرمایا تو یہ اگر تو علی کی ولایت کا ماننے والا ہے، یہ دیکھ کہ تیرے دل پر علی کی حکومت ہے یا شیطان کی حکومت ہے. لفظ ولایت کا ایک نظریہ، ولایت کا جو بھی لفظ میں آپ کو الجھائیں، آپ لفظ کا ترجمہ پڑھیے. ولایت کا ترجمہ ہے گورننس. یعنی اگر آپ کہیں کہ اس وقت پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے، اس کو عربک میں کیسے کہو گے؟ مر جائے گا نہیں کہے گا. یعنی اس وقت پاکستان میں عمران خان کی ولایت ہے. میں نے کہا عجیب مسلمان، تم نے مرغی کو بھی ولایت ہی بنایا. اس پر جھگڑا نہیں ہے. بچہ کہاں پڑھنے گیا؟ ولایت میں. ولایت میں بچہ پڑھنے گیا ہے. ایالات متحدہ بھی کہا جاتا ہے. یہ عربی لفظ ہے، مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. ایک پھر وہی ایک حکومت بندوں کی، ایک حکومت اللہ کی دی ہوئی. جو اللہ کی دی ہوئی حکومت ہے اسے ولایت اللہ کہتے ہیں. اللہ کی دی حکومت، ایک بندوں کی حکومت. اچھا اب آپ سے ایک سوال ہے عقل مندوں سے. اچھا تو یہ بتا تجھے کون سی حکومت پسند ہے؟ حکومت پسند ہے؟ شرابی کی حکومت پسند ہے؟ زانی کی حکومت پسند ہے؟ بے نمازی کی حکومت پسند ہے؟ کہ نہیں مولانا، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 6 کے مطابق حکمران کو ہونا چاہیے. کیا حکمران کو عادل ہونا چاہیے. عدالت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی شریعت کا پابند ہو. حلال و حرام کا جو شریعت کی ڈیفینیشن ہے عدالت کی، حلال و حرام کا پابند ہو. کسی نے اس کو گناہ صغیرہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. آج تو بالکل الٹا ہے، بالکل الٹا ہے. عدالت کا مطلب یہ، میں نے کہا اس کا مطلب اس زمانے کے قانون بنانے والوں کے پاس اتنی عقل تھی کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے. تجھے کون سا حکمران پسند ہے؟ ہر آدمی کہے گا عادل ہو، ظالم نہ ہو، خدا ترس ہو. اچھا اس سے بہتر کتنا نیک ہو، قبلہ کتنا اچھا ہو اگر علی والا ہو، اگر 5 وقت کا نمازی ہو. اچھا اور کتنا قبلہ نور اللہ نور ہو جائے گا اگر قرآن بھی پڑھنا آتا ہو، نہج البلاغہ بھی آتی ہو، تفسیر بھی آتی ہو، تہذیب بھی آتی ہو، حسین کو بھی جانتا ہو، امام زمانہ کو بھی جانتا ہو. میں نے کہا ایسے ہی حکمران کو فقیہ کہتے ہیں.
ولایت فقیہ یعنی کس کی حکومت؟ فقیہ کی حکومت، شاہ کی حکومت نہیں، شرابی کی حکومت نہیں، بے نمازی کی حکومت نہیں، کس کی حکومت؟ فقیہ کی حکومت۔ اب معصوم کی روایت ہے، فرمایا جو حاکم عادل کی حکومت میں زندگی بسر کرتا ہے اس کی زندگی بسر کرنا عبادت میں شمار ہے۔ معصوم کی روایت ہے۔ اب عقل نے کہا مجھے ایسا حکمران چاہیے، لیکن لفظوں کو کیا کیا؟ لڑا دیا۔ اب آئیے میں آیت کو پڑھتا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ دلیل دے رہا ہوں قرآن سے۔ قرآن کی ایک آیت ناسخ، ایک آیت منسوخ ہوتی ہے۔ ناسخ آیت یعنی جب تک آیت ہے اس کا حکم باقی ہے اور اس پہ عمل کرنا واجب ہے۔ فرمایا اے میرے حبیب علی کی ولایت کا اعلان کر، اگر تم نے اعلان نہ کیا گویا تم نے غدیر میں کچھ نہ کیا، اگر تم نے اعلان نہ کیا گویا جنگ بدر ضائع، جنگ احد ضائع، خیبر و خندق ضائع، جتنے پتھر کھائے تکلیفیں اٹھائیں ساری تکلیفیں ضائع ہو گئیں۔ پروردگارہ کیوں ضائع ہو گئی؟ فرمایا کیونکہ تو دین لانے والا ہے، علی دین کو بچانے والے ہیں۔ صرف دین لانا کافی نہیں ہے، دین کو بچانا کافی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے حافظوا الصلاۃ، صرف نماز پڑھو نہیں، نماز کو بچاؤ۔ صرف مجلس میں آ کر مجلس کو سن کر باہر نہ جایا کرو، اس مجلس کو بچایا کرو۔ اگر بچاؤ گے تو جنت میں کام آئے گی۔ پھر قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالهم، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نمازوں کو حق کیا جائے گا، جن کے روزوں کو حق کیا جائے گا، جن کے اعمال کو حق کیا جائے گا، یعنی ضائع کیا جائے گا۔ فرمایا نماز پڑھو اور ایسے بچاؤ کہ قیامت کا دن بچی رہے۔ مجلس سنو، مجلس کو بچاتے رہو۔ فرمایا اے حبیب تو دین کو لانے والا ہے، اس کو بچانے والا سقیفہ نہیں ہے، اس کو بچانے والے علی ابن ابی طالب ہیں، جو باب مدینۃ العلم ہے، جو دین کو بچائے گا، جو دین کی شناسائی رکھتا ہے، جو علم رکھتا ہے، جس کے پاس وہ اخلاق و تہذیب ہے کہ دین کو بچانے کا یقین علی ابن ابی طالب کو۔ اب آیت باقی ہے، نبی چلے گئے، شب 19 کی رات سے پہلے آیت علی کے سر پہ کھڑی ہے، اے علی بلغ ما انزل الیک من ربک، تو جانے والا ہے، تیرے بعد دین کو کون بچائے گا؟ امام نے گواہی دی کہ میرے بعد حسن دین کو بچائے گا۔ حسن ابن علی جانے والے ہیں، آیت کا حکم باقی ہے، اے حسن بتا تیرے بعد دین کو کون بچائے گا؟ امام نے اعلان کیا میرے بعد حسین ابن علی بچائیں گے، آیت کا حکم باقی ہے، حسین تو کربلا میں شہید ہو جائے گا، تیرے بعد دین کو بچانے والا کون ہوگا؟ بہن زینب کو کہتے ہیں مجھے سجاد کے خیمے میں جانا ہے، کہ حسین تو اکیلا جا، میں یہ باتیں سننے کی طاقت نہیں ہے، کہ نہیں میں ہم اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ خیمے میں لے جاتے ہیں، فرمایا سجاد میرے نام اٹھ جا اور سن، میں اپنے بعد تجھے امام بنا کے جا رہا ہوں۔ فرمایا بہن زینب تو عمر میں سجاد سے بڑی ہے لیکن یہ تیرا امام ہے، اگر کہے خیموں میں رک جا تو خیموں میں رک جانا، چاہے چل جاؤ، اگر کہے خیموں سے باہر چلی جا، یہ تیرا امام ہے، چاہے بے چادر اور مکنا ہی کیوں نہ ہو، اس کے حکم اور اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے۔ تو امام سجاد بھی دنیا سے جا رہے ہیں، کہ بلغ اعلان کر کہ تیرے بعد دین کو بچانے والا کون ہوگا۔ امام نے 5ویں امام کا اعلان کیا، 5ویں امام نے 6ٹھے امام کا اعلان کیا، 6ٹھے امام نے 7ویں امام کا اعلان کیا، 7ویں امام نے 8ویں امام کا اعلان کیا، 8ویں امام نے 90ویں امام کا اعلان کیا، 90ویں امام نے 10ویں امام کا اعلان کیا، 10ویں امام نے 11ویں امام کا اعلان کیا۔ 11ویں امام بھی اپنے شیعوں کو بتا رہے ہیں، شیعہ اپنے وجوہات و خمس کو لے کر آتے تھے، امام بتاتے تھے کس شیعہ نے کتنے پیسے بھیجے، کس مومنہ نے کتنے درہم بھیجے۔ ایک دن امام نے کہا بیٹھ جاؤ، آج میں نہیں بتاؤں گا، میرے 5 سال کا بچہ بتائے گا کہ کون کتنے پیسے بھیج چکا، کس مومنہ نے کتنے درہم بھیجے، لہٰذا آج کے بعد میرے بعد میرا وصی و جانشین کون ہے؟ یہ تمہارا امام مہدی ہے۔ اب سوال یہ امام زمانہ، آپ غیبت صغریٰ میں جا رہے ہیں، آیت کا حکم باقی ہے، اے مہدی تو اس قوم کو کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ حکم وہی باقی ہے۔ امام فرماتے میں غیبت صغریٰ میں جا رہا ہوں، میرے 4 نائب ہیں جو یہ کہیں ان کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے، واجب الطاعہ ہے، جو یہ کہیں ان کے فتوے تمہارے اوپر واجب ہیں۔ امام زمانہ 4 نائبوں کی ہم نے اطاعت کر لی، اب آپ غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں، اب آپ کے بعد یہ قوم کس سے رجوع کرے؟ تو امام کی توقی میں آتا ہے میری غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد تم اس کی اطاعت کرنا جو وقت کا سب سے بڑا عادل ہو، جو وقت کا سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے بڑا متقی ہو، ہمارے اخبار اور احادیث کا علم رکھتا ہو، جسے ہم آج کے زمانے میں فقیہ کہتے ہیں۔ شعور شیعہ وہ ہوتا ہے جو شاطر ہو، جو ہوشیار ہو، جس میں صفت رشد ہو۔ حق ہے علی، حق ہے علی، علی ہے، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے